جنت کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو عربی زبان میں جنتن کے معنی ہوتے ہیں باغ کے، جمع آتی ہے جنات و جنان، ایسا باغ جہاں ہر قسم کی نعمتیں، پھل، سایہ دار درخت، پانی، نہریں، دودھ، شہد کی نہریں، پرندے، محلات، یعنی انسان کی ہر وہ خواہش وہاں پر پوری ہوگی، اور آدمی ہر طرح کی نعمتوں کا حقیقی تصور انسان دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ اس کے معنی باغ کے ہیں، لیکن یہاں مراد وہی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں بیان کی ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا صحیح ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی جن چیزوں کا ہم تصور آخرت میں کرتے ہیں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، عیش و آرام کی چیزیں ہوں، وہ صرف نام میں مشترک ہو سکتی ہیں کہ ایک سیب ہے تو دنیا میں بھی اسے سیب ہے کہا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی سیب ہوگا، لیکن دونوں کی لذت میں، ماہیت میں، کیفیت میں بہت فرق ہوگا۔ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کے اندر انسان صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی اصل ماہیت اور حقیقت کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے، صرف نام میں مشابہت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت اور اس کی نعمتوں کو اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کیا ہے، متقی بندے، پرہیزگار بندے، جنہوں نے واقعی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں زندگی کو بسر کیا۔ ما لا عین رأت، یہ وہ نعمتیں ہیں جنت کی کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا وہم بھی نہیں گزرا ہے۔ تصورات میں بھی انسان ان حقائق کو نہیں لا سکتا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ایسی چیز ہوگی۔ یہ تصورات سے بھی بالا تر ہیں اس کی نعمتیں۔ کسی چیز کا حجم میں بڑا ہونا، کسی چیز کا تصور سے باہر ہونا، یہ جنت ایسا خوبصورت مقام ہے، ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ وہ تصورات میں بھی انسان نہیں لا سکتا۔ اور پھر قال ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتی جو اس کے لیے جنت کے اندر رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ دنیا میں تم نے جو کچھ اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، اس کے دین کے لیے، اس پر عمل کے طور پر، اس کی خدمت کے طور پر جو تم نے انجام دیا ہے، اسی کا بدلہ ہے جو اللہ رب العالمین تمہیں ان نعمتوں کے ذریعہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ نوازشیں ہوں گی اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر۔ اور اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، موضع صوت فی الجنہ
خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ مل جانا یہ دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ صحیح بخاری کی 3250 نمبر حدیث ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی معمولی سی نعمت، ایک معمولی سی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی ہوتی ہے، اس کا پالینا دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے، اور یہ میرے بھائیوں کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ محض کوئی وہمی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ایسے ہی بتا دی گئی، ایسے ہی کہہ دی گئی، نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شہادتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی گواہیاں ہیں، جس کی روشنی میں ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، جس پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لازم ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں جنت و جہنم سے متعلق ایک عقیدہ دیا گیا ہے۔ جمہور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے شارح عقیدہ الطحاویہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ والجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ لا تفنیان ابدا، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، نہ بوسیدہ ہوں گی۔ فإن اللہ تعالی خلق الجنہ والنار قبل الخلق، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کو بھی پیدا کیا ہے، ہماری تقدیر کا مسئلہ ہے۔ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور انسان کو وہی چیز، اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، تو جس شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ جنتی ہو، تو اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی فضل عطا کرتا ہے، اس کو ویسے ہی توفیق دیتا ہے۔ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین چاہتا ہے جہنم میں ڈالنا، تو یہ بھی اس کے عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے سابق علم کی بنیاد پر لکھا ضرور ہے، اللہ کو علم ہے بندہ کیا کرے گا، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور انسان خود بخود اپنے قصد و ارادے سے ان برائیوں اور ان بغاوتوں شرکسیوں کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ علامہ صابونی رحمہ اللہ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث صفحہ 24 پر لکھتے ہیں، الایمان بالجنہ والنار انہما مخلوقتان، اس بات پر ایمان رکھنا لازم ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ وَيَشْهَدُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ، اور یہ اہل سنت والجماعت کی شہادتیں ہیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں مخلوق ہیں۔ وَأَنَّهُمَا بَاقِيَانِ بَاقِيَتَانِ لَا يَفْنِيَانِ أَبَدًا، اور یہ دونوں ہمیشہ باقی رہیں گی، ہمیشہ باقی رہیں گی۔ وَأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لا يخرجون منها ابدا، اہل جنت
جو جنت میں جانے کا مستحق ہوگا وہ دائمی ہوگا، خالدن مخلدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ اس سے نکلے گا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، اور اسی طریقے سے جہنمی جس کا دائمی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے تو وہ دائمی طور پر ہی جہنم کے اندر رہے گا۔ اور ہم اہلھا خلقوا لھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے، جنت و جہنم کے لیے، ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے۔